نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم مختصر المعانی فن ثالث علم البدیع کو شروع کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس فن کو کما حقہ پڑھنے سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جس مقصد کے لیے ہم اس کو پڑھتے ہیں کہ قرآن پاک کے معانی اور مفہوم، احادیث مبارکہ کے معانی اور مفہوم کو ہم صحیح معنوں میں سمجھ سکیں، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس مقصد میں ہم سب کو کامیاب فرمائے۔ متعلق عبارت کو پڑھتے ہیں، اس کے بعد پھر سبق کا خلاصہ اور آخر میں عبارت کا ترجمہ اور مختصر تشریح ہم پڑھیں گے۔ عزیز طلبہ، تو آپ حضرات عبارت پر توجہ فرمائیے۔ الفن الثالث علم البدیع، وعلم يعرف به وجوه تحسين الكلام أي يتصور معانيها ويعلم أعدادها وتفاصيلها بقدر الطاقة، والمراد بالوجوه ما مر في قوله وتتبعها وجوه أخر تورث الكلام حسنا، وقوله بعد رعاية المطابقة لمقتضى الحال ورعاية وضوح الدلال الخلو عن التعقيد المعنوي، إشارة إلى أن هذه الوجوه إنما تعد محسنة للكلام بعد رعاية الأمرين، والظرف أعني قوله بعد رعاية متعلق بقوله تحسين الكلام۔ الفن الثالث علم البدیع۔ عزیز طلبہ، فن ثالث بئی معنی فرمایا کہ فن اول ہم پڑھ چکے ہیں علم المعانی، فن ثانی وہ علم البیان، اور اب مصنف علیہ الرحمہ اپنی اس کتاب میں فن ثالث علم البدیع کا ذکر فرما رہے ہیں۔ علم البدیع، بدیع کا پہلے ہم معنی اور مفہوم سمجھتے ہیں، اس کے بعد اس علم کی موجد کے بارے میں پڑھیں گے، اور آخر میں پھر مصنف علیہ الرحمہ نے جو علم البدیع کی تعریف ذکر کی ہے اس سے متعلقہ قیودات اور فوائد ہم پڑھیں گے۔ عزیز طلبہ، بدیع یہ لغت میں کہتے ہیں بلا نمونہ نئی چیز ایجاد کرنا، بغیر نقشے کے، بغیر تصویر کے کوئی چیز ایجاد کرنے کو بدیع کہا جاتا ہے۔ اصطلاح میں علم البدیع کہتے ہیں اس علم کو جس میں ان صنعتوں سے بحث کی جاتی ہے جو لفظ یا معنی یا دونوں کے حسن کا سبب ہو، یعنی وہ صنعتیں، وہ امور جس سے لفظوں میں حسن پیدا ہو یا معنی میں، یا لفظ اور معنی دونوں میں حسن پیدا ہوتا ہے، جو الفاظ یا معانی یا دونوں کے حسن کا سبب بنتے ہیں، اس امور کے مجموعے کو اور ان کے جاننے کو علم البدیع کہا جاتا ہے۔ مصنف علیہ الرحمہ نے علم البدیع کی تعریف ان الفاظ سے فرمائی ہے: وعلم يعرف به وجوه تحسین الکلام بعد رعایت المطابقت ووضوح الدلالت۔ یہ الفاظ آپ عربی زبان ہی میں یاد کر لیں۔ وعلم يعرف به وجوه تحسین الکلام بعد رعایت المطابقت ووضوح الدلالت، یعنی وہ علم جس کے ذریعے ان امور کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے جو امور کلام کے اندر حسن پیدا کرتے ہیں، بعد رعایت المطابقت ووضوح الدلالت، مقتضى حال کی مطابقت کی رعایت اور وضوح دلالت کی رعایت کے بعد۔ تو یہ مصنف علیہ الرحمہ نے علم البدیع کی تعریف فرمائی ہے۔ عزیز طلبہ، تو علم البدیع کی لغوی اور اصطلاحی معنی سمجھنے کے بعد آپ یہ بات یاد رکھیں کہ علم البدیع کا موجد عبداللہ ابن معتز العباسی ہے۔ عبداللہ ابن معتز العباسی نے اس علم کو ایجاد کیا، اور اس علم کو ایجاد کرنے کے بعد اس نے یہ بات کہی تھی کہ یہ علم میں نے ایجاد کیا ہے، اس سے
پہلے کسی شخص کا ذہن یا قلم ان امور کی طرف نہیں گیا، ان محاسن اور ان اسباب کی طرف نہیں گیا جن اسباب کے ذریعے الفاظ یا معانی یا دونوں میں حسن پیدا ہوتا ہے۔ اور لکھا ہے علماء نے کہ انہوں نے کلام یا معانی میں حسن پیدا کرنے کی کل 17 اسباب لکھے ہیں، یعنی 17 جو ہے وہ انواع انہوں نے اس علم کے لکھے تھے۔ اور پھر اس کے بعد دیگر علماء آئے ہیں اور انہوں نے مختلف قسم کے انواع ایجاد کیے، اس میں اضافہ کرتے رہے۔ بعض نے اس میں اضافہ کرتے کرتے 95 تک تعداد پہنچائی، بعض نے 100 سے بڑھایا، بعض نے 200، یہاں تک کہ علماء لکھتے ہیں کہ 330 تک اس علم البدیع کے انواع جو ہے وہ اضافہ ہوا ہے۔ 330 تک علماء نے اس محسنات لفظیہ اور معنویہ کے انواع ذکر کیے ہیں۔ مصنف علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب میں 30 محسنات معنویہ کو ذکر فرمایا ہے اور 7 جو ہے وہ محسنات لفظیہ کے انواع اور قسمیں مصنف علیہ الرحمہ نے ذکر کی ہیں۔ علم البدیع عزیز طلبہ یہ بہت ہی زبردست اور ایک نافع علم ہے۔ اس کے بارے میں علماء لکھتے ہیں کہ علم البدیع جو شخص پڑھتا ہے تو اس کا فائدہ صرف اس کو اس میں نہیں ملتا کہ عربی کے معنی اور مفہوم صحیح طریقے سے سمجھ جائے، بلکہ اس علم کا نفع عام ہے، چاہے عربی زبان سے متعلق ہو، چاہے اردو ہو، چاہے پشتو ہو، کوئی بھی زبان ہو۔ یہ علم اپنی افادیت کو کسی ایک زبان کے ساتھ خاص نہیں رکھتا، بلکہ اس کا ماہر ہر زبان کے خوبی اور حسن سے واقف ہو جاتا ہے اور ہر زبان کی خوبی اور حسن پر اس کو جو ہے اللہ رب العزت ملک عطا فرما دیتے ہیں۔ تو علم البدیع کی یہ انواع جب ہم پڑھیں گے تو اس سے فقط یہ نہیں کہ ہماری عربی درست ہو جائے گی، عربی زبان میں ہماری انشاء اور تکلم میں خوبی پیدا ہوگی، بلکہ اس کے علاوہ دیگر زبانوں میں بھی یہ فن ہمارے لیے کلام اور انشاء میں خوبی اور حسن کا باعث بنے گا۔ علم البدیع کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ اس علم کا تعلق زیادہ تر قرآن پاک سے ہے، اسی وجہ سے بہت سارے علماء اس کو پسند فرماتے ہیں۔ چنانچہ آگے انشاءاللہ مثالوں سے یہ بات واضح ہو جائے گی کہ بہت سارے قرآن پاک کی آیات کریمہ ایسی ہیں کہ اس علم البدیع کو پڑھے بغیر صحیح معنوں میں اس کے مطلب اور مفہوم تک پہنچنا جو ہے وہ مشکل ہوتا ہے۔ تو اس لیے علم البدیع کے پڑھنے کے بہت زیادہ فوائد ہیں، تو ہم بڑی دلچسپی سے، شوق سے، جستجو سے اور علم سیکھنے کی طلب سے اس علم کو پڑھتے ہیں اور اس کو سیکھنے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ تو مصنف علیہ الرحمہ نے علم البدیع کی تعریف فرمائی ہے، وہ علم یعرف به وجوہ تحسین الکلام۔ علم البدیع ایسا علم ہے جس کے ذریعے ان امور کی معرفت حاصل کی جاتی ہے جو امور کلام میں حسن کو پیدا کریں۔ ایتصور معانیہا، مصنف علیہ الرحمن نے یعرف کی تعریف یتصور سے کی، یعنی علم البدیع ایسا علم ہے جس کی میں کلام کے معنیوں کا تصور کیا جاتا ہے، یعنی یعرف سے اور معرفت سے مراد مطلق ادراک ہے کہ الفاظ کے معنیوں کا ادراک اور تصور کیا جاتا ہے۔ وَيُعْلَمُ أَعْدَادُهَا وَتَفَاصِيلُهَا، اور اس علم کے ذریعے کلام کے حسن کی تعداد و تفاصیل اور اس کی تفصیل معلوم کی جاتی ہے، بقدر طاقتی، انسانی طاقت کی بقدر، یعنی اس میں اشارہ ہے
کہ وجوہ تحسین کی کوئی متعین مقدار مقرر نہیں، ہر ایک اپنی جستجو اور اپنی خداداد صلاحیت، طاقت اور ذوق سے اس میں اضافہ کرتا رہتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں عزیز طلبہ، ان امور میں اضافہ کرنا تو بہتر ہے، لیکن بہت زیادہ کلام میں حسن لانے کے لیے، الفاظ اور معنی میں حسن لانے کے لیے بہت زیادہ انواع کو جمع کرنا ایک ہی کلام میں، یہ بھی درست نہیں، اس لیے کہ کثرت بھی باعث قبول پر بن جاتی ہے۔ مصنف علیہ الرحمہ کی اس کی ہوئی تعریف میں وجوہ کا مطلب شارح علیہ الرحمہ ذکر فرما رہے، والمراد بالوجوہ ما مر فی قولہ۔ مصنف علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ یہ ایسا علم ہے جس کے ذریعے پہچانا جائے۔ وجوہ وجہ ان کی جمع ہے، بمعنی طریقے، وہ طریقے جو کلام کو حسین بناتے ہیں۔ ان وجوہ اور طریقوں سے مراد وہ طریقے ہیں جو مصنف علیہ الرحمہ کے اس قول وتتبعها وجوہ اخر جو میں گزرے، یعنی مطابقت حال اور فصاحت کلام کے علاوہ جو دیگر طریقے ہیں، وہ طریقے مصنف علیہ الرحمہ جو ذکر کریں گے وہ طریقے مراد تورث الکلام حسناً، جو کلام میں حسن کو پیدا کرتے ہیں۔ یعنی علم المعانی اور علم البیان کے بعد علم المعانی میں چونکہ بحث ہوتی ہے کہ کلام مقتضائے حال کے مطابق ہو، اور علم البیان میں بحث ہوتی ہے کہ وہ اپنے معنی پر واضح الدلالت ہو، تو ان دونوں چیزوں سے ہٹ کر کلام میں جو حسن پیدا ہوتی ہے، جو امور کلام میں حسن پیدا کرتی ہے، وہ امور اور وہ طریقے وجوہن اور وجہن سے مراد ہے کہ وہ اس فن میں پہچانے جائیں گے۔ وقول بعد رعایت المطابقت لمقتضى الحال ورعایت وضوح الدلالہ، پھر مصنف علیہ الرحمہ کا یہ قول بعد رعایت، یہ وجوہ اور طریقوں سے جو کلام میں حسن پیدا ہوگا یہ مطابقت مقتضی حال کی رعایت کے بعد ہوگا۔ ظاہر ہے کہ مطابقت مقتضی حال کی رعایت ہوگی جس کا تعلق کلام کی ذات سے ہے، تو بعد میں پھر جو ہے وہ کلام میں دیگر خوبی پیدا ہوگی، اور یہ جو وجوہ سے کلام میں حسن پیدا ہوگا بعد وضوح الدلالت، وضوح دلالت کی رعایت کے بعد ہوگا۔ مطابقت مقتضی حال کی رعایت سے مراد علم المعانی ہے، اور وضوح دلالت سے مراد علم البیان ہے، کہ مقتضی حال کی پہچان علم المعانی سے اور وضوح دلالت کی پہچان وہ علم المعانی سے حاصل ہوتی ہے۔ ان کا تعلق کلام کی ذات سے ہوتا ہے، اور یہ جو علم البدیع ہے اس کا تعلق کلام کے دیگر اضافی خوبیوں سے ہوتا ہے۔ تو اس میں جب کلام کی ذات درست ہوگی، اس کا معنی واضح ہوگا، تو اس میں دیگر خوبی جو ہے ہم پیدا کرنے کے لیے علم البدیع کا سہارا لیں گے۔ مصنف علیہ الرحمہ کا یہ قول بعد رعایت المطابقت لمقتضی الحال، یعنی ان وجوہ سے کلام میں حسن پیدا ہوگا مقتضی حال کی رعایت کے بعد، و رعایت وضوح دلالت عبادہ، رعایت وضوح دلالت اور وضوح دلالت کی رعایت کے بعد۔ الخلو عن التعقید المعنوی، ان وضوح دلالت کا مطلب یہ ہے کہ تعقید معنوی سے وہ کلام خالی ہو، اس کا معنی واضح ہو، ظاہر سمجھ میں آ رہا ہو۔ اگر معنی ہی میں تعقید ہے، پیچیدگی ہے، اور معنی ہی ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا، تو اس میں ہم دیگر خوبیاں کیسے پیدا کر سکتے ہیں؟ اشارۃ الی ان هذه الوجوہ انما تعد محسنۃ للکلام بعد رعایت الامرین۔ مصنف علیہ الرحمہ نے جو تعریف میں بعد رعایت المطابقت و وضوح الدلالہ یہ دو قیودات ذکر فرمائے ہیں، تو اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ یہ وجوہ، یہ طریقیں جو اس علم البدیع میں بیان ہوں گی کلام میں حسن پیدا کرنے کے لیے، انما تعد محسنۃ للکلام، یہ کلام کے لیے محسنہ
اور کلام میں خوبی پیدا کرنے والی شمار اس وقت کی جائے گی بعد رعایت الامرین جب کلام میں ان دونوں چیزوں کی رعایت ہو، یعنی مطابقت حال اور وضوح دلالت کی رعایت ہو۔ والظرف عنی قول بعد رعایت مصنف علیہ الرحمہ کا قول بعد رعایت میں جو بعدوں کا جو ظرف ہے متعلق بقول تحسین کلام، مصنف علیہ الرحمہ کا قول وجوہ تحسین کلام سے متعلق ہے اور تحسین مصدر کے لیے یہ ظرف واقع ہے۔ مصنف علیہ الرحمہ فرما رہے ہوا علم البدیع سائل میں یعرف بھی وجوہ تحسین کلام، جس کے ذریعے پہچانا جائے کلام کو حسین بنانے کے طریقے، ایو تصور معانیہا، یعنی کلام کے معانیوں کا ادراک کیا جائے، ویعلم اعداد، ان کے تعداد معلوم کی جائے، وتفاصیلہا، اور اس کی تفصیل معلوم کی جائے، بقدر طاقت، انسانی طاقت کے بقدر۔ والمراد بالوجوہ ما مر فی قولہ، مصنف علیہ الرحمہ کا قول وجوہ سے مراد وہ امور ہے جو مصنف علیہ الرحمہ کے قول میں گزرے، وتتبعها وجوہ اخر تورث الکلام حسنا، اور اس کے بعد دیگر وجوہ آئیں گے جو کلام میں حسن پیدا کریں گے، یعنی مصنف علیہ الرحمہ نے پہلے ہی ان وجوہ کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ وقول بعد رعایت المطابقت، مصنف علیہ الرحمہ کا قول بعد رعایت المطابقت لمقتضى الحال، یعنی مقتضى حال کی رعایت کے بعد، ورعایت وضوح الدلالت، اور وضوح دلالت کی رعایت کے بعد، الخلو عن تاقید المعنوی، وضوح دلالت سے مراد تاقید معنوی سے خالی ہونا، معنوی پیچیدگی سے خالی ہونا ہے۔ اشارۃ، ان دونوں قیودات میں اشارہ ہے کہ ان هذه الوجوہ، یہ جو وجوہ ہے، انما تعد محسنۃ للکلام، یہ کلام کے لیے محسنہ شمار کی جائے گی بعد رعایت الامرین، دو امور کی رعایت کے بعد۔ والظرف عن قولہ، اور ظرف میری مراد ظرف سے مصنف علیہ الرحمہ کا قول بعد رعایت متعلق بقولہ تحسین کلام، یہ مصنف علیہ الرحمہ کا قول تحسین کلام سے متعلق ہے۔ تو عزیز طلبہ، اسی پر آج کے سبق کا اختتام کرتے ہیں۔ آج کے سبق سے متعلق ایک سوال ہے، وہ یہ ہے کہ مصنف علیہ الرحمہ نے علم البدیع کی عربی الفاظ میں تعریف کیسی کی؟ عربی الفاظ کی تعریف آپ حضرات نے عربی الفاظ ہی میں یاد کر کے اگلے سبق میں حاضر ہونا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔